ایک اور چیز جو طلاق کی وجہ بنتی ہے، اور بلکہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے یہ بھی، وہ ہے شک۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو اس کی ابتدا بہت چھوٹی سی چنگاری سے ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہوتی کہ اس سے ایک دم لڑائی شروع ہوگی، نہیں، بہت مائنر سی بات ہوگی، وہاں سے یہ چنگاری بھڑکنا شروع ہوگی، کرتے 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 وہ پورے گھر کو چراغ کے راغ کر دے گی۔ تو یہ چنگاری شروع میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، آگے چل کر یہ کام بڑھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان کے نزدیک بہت بڑے بڑے برے کام کروانے سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ وہ دو میاں بیوی کے مابین جدائی کروا دے۔ یہ شیطان کے نزدیک کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے وہ پورا پلان کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ بندے کے دل میں شک کا بیج بو دیتا ہے۔ اب اس شک کے بیج کو پھر بندہ پانی دیتا رہتا ہے، کرتے کرتے وہ سب سے پہلے کومپل اس کی نکلتی ہے، وہ پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اور پھر اس کو ختم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا شک کے بیج سے ہوتی ہے۔ اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دور کیا؟ جبکہ قرآن پاک میں بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو شک اور گمان سے بچو، کہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہم نے کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنی، اور خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے کے اندر یہ بدگمانی اور یہ شک جو ہے یہ نفرت کا ایسا بیج بوتا ہے کہ پھر اس کا دنیا کے اندر علاج اور حل نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی غلام اسود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ جس کا رنگ کیا ہے؟ میرا رنگ سفید ہے، میری بیوی کا رنگ بھی سفید ہے، لیکن جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آپ تو چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور جب اس شخص نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کو بھانپ گئے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی اور بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ عربی لوگ اونٹ بڑے شوق سے رکھتے تھے۔ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ 1 2 4 نہیں بلکہ میرے پاس تو اونٹوں کا پورا ریوڑ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل فیہا من اورق، اچھا پہلے پوچھا کہ اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا حمر، وہ سارے سرخ اونٹ ہیں۔ بڑے فخر سے اس نے بتایا سرخ اونٹوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ سارے اونٹ سرخ ہیں یا حل فیہا من اورق، کیا اس میں کوئی اورق بھی ہے؟ اورق کا مطلب ہوتا ہے چت کبرا، بلیک اینڈ وائٹ۔ وہ سارے اونٹ سرخ ہیں یا اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ اونٹ بھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ ویسے تو سارے اونٹ سرخ ہیں لیکن اس میں ایک اونٹ ایسا ہے کہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سارے اونٹ سرخ ہیں تو یہ درمیان میں بلیک اینڈ وائٹ کیسے آ گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نزعہ عرق، یا رسول اللہ کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے، اور عربی لوگ خاص طور پر جانوروں اور بالخصوص اونٹوں کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے تھے۔ تو اس شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی بدیہی سی بات ہے کہ ان اونٹوں کے اوپر کسی پشت کے اندر کوئی 6 7ویں کسی نسل میں اس رنگ کا کوئی اونٹ ہوگا جس کی وجہ سے یہ اونٹ یہاں پر میرے گھر میں، باقی سارے سرخ ہیں لیکن یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ کسی بھی پشت کے اندر نسل میں اگر کوئی کسی رنگ کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے چل کے کسی بھی کے ہاں بھی اس رنگ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تیری نسل میں کسی کا رنگ پیچھے کالا ہو اور تیرا بیٹا جو ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ بات سمجھ لیں؟ اس نے کس بنیاد پر بات کی؟ یا رسول اللہ میرا رنگ سفید ہے، میری بیوی کا رنگ سفید ہے، بچہ کیسے
کالا پیدا ہو گیا، تو بات بہت بڑے شک کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زبردست طریقے سے اس کو مطمئن کیا کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، تیری نسل میں کوئی کالا ہوگا جس کی وجہ سے تیرے بچے کا رنگ کالا ہے۔ اس بنیاد پر میں اور آپ اگر غور کریں، ہمارے ہاں میاں بیوی کے اندر شک بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بیوی شوہر پر شک کر رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی پر شک کر رہا ہوتا ہے۔ شروع میں یہ باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کرتے یہ بات آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع کے دن ہوتے ہیں، بندہ اگنور کرتا ہے، پھر بعد میں یہ بھی دیکھتا ہے یہ فون پر بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہوگی، یہ میسیجز اس کے بڑے آتے ہیں، پتہ نہیں کون کون اس کو میسج کرتا ہے، اور بیوی شوہر پر یہ شک کرتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے موبائل کے اوپر کوڈ لگایا ہوا ہے کہ میں اس کا موبائل کھول کر دیکھ نہ لوں، پتہ نہیں اس کے کس سے رابطے ہیں۔ مجھے کہتا ہے رات مجھے 10 بجے چھٹی ہوتی ہے، 10-11 بجے گھر آتا ہے، پتہ نہیں یہ آفس ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے۔ یعنی شک جو ہے، کبھی دو عورتیں باتیں کر رہی ہوں گی، آج بیوی کے سامنے اس کی ساس اور اس کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہی ہوں گی، تو یہ کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح شوہر نے اگر اپنی بہن کے ساتھ کوئی پرسنل بات کرنی ہے، بیوی سوچے گی یار یہ کافی دیر ہو گئی، گھنٹہ ہو گیا، ان کی باتیں نہیں ختم ہو رہی۔ تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آگے چل کر بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی لیے شک جو ہے نا، شک، یہ میری گزارش ہے کہ خاص طور پر ہم چونکہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی نئی شادی ہوتی ہے، وہ شروع سے اپنا ذہن بنا کر رکھیں کہ ہم نے شک کو بالکل بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دینی۔ کوئی بھی بات ہوگی ہم نے اس کو اگنور کرنا ہے اور پازیٹیوٹی کو اپنے ذہن پر غالب کرنا ہے، پازیٹیو سوچ کو، مثبت سوچ کو اپنے ذہن کے اوپر غالب کرنا ہے۔ تو یہ شک جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑا سبب بنتا ہے آگے چل کے طلاق وغیرہ۔ ایک اور سبب جو طلاق کا عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے بے جا اور غلط استعمال کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے رشتے کے اندر بہت زیادہ رخنا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ رشتے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بے سکونی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور آگے چل کر خدا نخواستہ پھر بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی مختلف جہتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب میاں بیوی دن کو شوہر کے کام پہ ہے، شام کو واپس آیا ہے، بیوی کے ساتھ اس نے دعا سلام سارے معاملات، اب وہ گھر میں آتے ہی اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل۔ اب وہ آتے ہی جو ہے نا میسیجز چیک کرنا اس نے شروع کر دیے ہیں، اب اس کی توجہ ہی نہیں ہے اپنے گھر والوں کی طرف۔ یا اسی طرح بیوی شوہر گھر میں آیا ہے، اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے اور بیٹھ گئی ہے، یا کسی کی کال آئی ہے تو 1 گھنٹہ تک کال ہی چل رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا اور فون یہ ہمارے تمام رشتوں کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، اور بالخصوص میاں بیوی کے رشتے میں جب یہ ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ پاس بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم نہیں کریں گے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ موبائل جو ہے نا، اب دونوں موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ کب یہ حضرت فارغ ہوں یا کب یہ صاحبہ فارغ ہوں، اور مجھے میری طرف بھی دیکھ لیں، میں ان کا منتظر ہوں یا میں ان کا منتظر ہوں۔ تو اس وجہ سے ٹائم بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ٹائم کہ جس کا تعلق ہماری آنے والی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے، ہمارا لائف پارٹنر جو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ میں موبائل کو سائڈ پہ رکھوں اور اس کو ٹائم دوں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور موبائل کے اوپر ٹائم پر بات کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی ایک دوسری جہت بڑی خطرناک ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر، موبائل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر بعض چیزوں کے اندر اس طرح مس گائیڈ کیا جاتا ہے جو خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق کے لیے ایک زہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر دکھائے جانے والے نازیبا اور حیا سوز مناظر۔ جب کوئی مرد یا عورت اس لت میں پڑ جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ بعید نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ سوشل میڈیا استعمال کرے گا، فیس بک کھولے گا، ٹک ٹاک کھولے گا، تو اب وہاں پر ساری اچھی تصویریں، یہ ویڈیوز ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ اس کو اسکرول کرتے جائیں گے، 1-2 چیزیں شاید اسلامی بھی آئیں، لیکن اس کے بعد ایسے مناظر نادانستہ طور پر، ہم شروع میں ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوتی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، پھر بندہ کرتے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو نہ دیکھنے کا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بندے کے دل میں وہ غیر ضروری اور غیر اخلاقی اور غیر اختیاری جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بندہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف بندے کا ذہن جاتا ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے لائف پارٹنر سے کہ وہ بھی اس طرح کے انداز اختیار کرے،
یہ ایک وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے کہ جو ہماری ازدواجی زندگی کو بالکل ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کو بہت ہی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے پیچھے لگ کر اپنی جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کو برباد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی ریئل جو آپ کی لائف پارٹنر ہے، آپ اس کو ٹائم دیں، سوشل میڈیا پر وقت برباد نہ کریں، یہ ایک وقت کی بربادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ نظر جو ہے، نظر یہ دل کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور سب سے پہلے بندے کی نظر بہکتی ہے، اس کے بعد دل بہکتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر بندے کا ستر بہکتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی نظر کو کنٹرول کر لیتا ہے، دل اس کے قابو میں رہتا ہے، جذبات اس کے قابو میں رہتے ہیں، سوچیں اس کے قابو میں رہتی ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک مثال دینا پسند کروں گا، ٹائم بھی تقریباً ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ یقیناً ہم سب لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، اور یہ جو چیزیں ہمارے خوشیوں کے قاتل ہیں، جو ہمارے خوشیوں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ موبائل فون ہے، اس کے اوپر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر مکہ مدینے کی تصویر بھی آ جاتی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اسی کے اوپر اگر خدا نخواستہ ہم کوئی نازیبا چیزیں دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے واش روم میں رکھا ہوا جو لوٹا ہوتا ہے، واش روم میں جو لوٹا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں کہے کہ اس لوٹے میں دودھ ڈال کے پئیں، ہم پئیں گے؟ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے نا۔ کیوں؟ کہ وہ تو واش روم کا لوٹا ہے، اس گندے لوٹے میں دودھ کوئی بھی نہیں ڈال کے پیے گا۔ تو جب اس گندے لوٹے میں ہم دودھ ڈال کے پینا گوارا نہیں کرتے، تو یہ جس میں قرآن بھی ہے، تفسیر بھی اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اچھی اچھی حدیثیں بھی اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اچھے اچھے مناظر بھی اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی اسکرین کے اوپر اگر کوئی بندہ انتہائی غیر اخلاقی چیز دیکھے تو میرا خیال ہے خود اسے اس کا ضمیر فوراً پکڑ لینا چاہیے کہ دیکھو یہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات اپنی صفوں کو سیدھے